بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو فیملی کوکنگ ایچ پی ایس کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی بہترین ریسپی لے کے آئے ہیں جو چھوٹے بڑے بوڑھے سب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ آج ہم دیسی گھی سے بنے گڑ کے چاول بنا رہے ہیں۔ آپ اسے عید پر بنائیں، مہمانوں کے لیے بنائیں، یہ بہت ہی بہترین ریسپی ہے۔ گڑ کے چاول بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو چاول لیے، ان کو بہت ہی اچھے سے دھو لیے اور ان کو آدھا گھنٹے کے لیے ہم نے بھگو دیے۔ جیسے ہم نے آدھا کلو چاول لیے تھے اسی طرح ہم نے آدھا کلو گڑ لیے۔ ہم نے تقریباً 1 پاؤ سے کم دیسی گھی لیے، آپ اس کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے تھوڑے سے کوکونٹ اور میوے لیے، آپ اس کی جگہ کوئی اور ڈرائی فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 20 سے 25 عدد ہم نے بادام لیے تھے، ان کو نیم گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھگو دیا تھا، جس کی وجہ سے اب آسانی اس کا چھلکا اتر گیا۔ 1 ٹی اسپون ہم نے سونف لیے اور 3 الائچی لیے، 2 بادیان کے پھول اور 2 الائچی لیے، 1 ٹیبل اسپون ہم نے آئل لیے۔ اب اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم گڑ کا شیرہ بنائیں گے۔ شیرہ بنانے کے لیے ہم نے ایک برتن لیے، گڑ کو ہم اس طرح سے باریک کوٹ لیں گے۔ آپ گڑ کو اس میں ثابت شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن گڑ میلٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے کوٹ لیا ہے، یہ جلدی میلٹ ہو جائے گا اس طرح سے۔ اب ہم برتن میں گڑ ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڑ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں 1 کپ پانی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم فلیم کو آن کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سٹیج پہ ہم آنچ کو میڈیم رکھیں گے، اس میں چمچ کو ہلائیں گے تاکہ یہ جلدی سے میلٹ ہو جائے۔ جب آپ کے مہمان آئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جھٹ پٹ ریسپی کو ریڈی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ گڑ کے پیسز کر لیں، گڑ کو کوٹ لیں تاکہ گڑ کو میلٹ کرنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے۔ 5 منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا گڑ بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو گیا ہے۔ ایک برتن میں ہم نے پانی لے لیا ہے، اب ہم چاولوں کو بوائل کریں گے۔ ہم نے 2 عدد بادیان کے پھول لیے اور 3 ثابت الائچی لیے ہیں، یہ اب اس میں پانی میں شامل کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادیان کے پھول اور الائچی ہم نے پانی میں اس لیے شامل کیا ہے کہ جب اس پانی میں بوائل ہوں گے چاول تو چاولوں میں بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی اس کی۔ پانی گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں آئل شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس میں آئل شامل کرنے سے چاول آپس میں چپکیں گے نہیں اور بہت کھلے کھلے چاول بنیں گے۔ اس سٹیج پر ہم چاولوں میں چمچ بھی لائیں گے بہت ہی احتیاط سے تاکہ نہ تو چاول ٹوٹے اور چاول ایک جیسے تمام چاول بوائل ہو جائے۔ چاول بوائل ہو چکے ہیں، اب ہم بہت ہی احتیاط سے چاول سٹین کر لیں گے۔ گڑ کے چاول بنانے کے لیے ہم نے ایک پتیلا لے لیا، اب ہم اس میں دیسی گھی شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم فلیم آن کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ہمارا دیسی گھی گرم ہو جائے گا ہم اس میں سونف اور الائچی شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائچی اور سونف ڈالنے سے گڑ کے چاولوں میں بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ الائچی ہم نے کڑکڑا لی ہے، اب ہم اس میں گڑ والا پانی شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
हम छन्नी में छान के इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम गुड़ को मेल्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे काफ़ी सारे ज़रे, ताकि रेत का कोई भी ज़रा, कोई तिनका रह ना गया हो। अब हम गुड़ की चाश बनाएंगे। जब इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी चाश तैयार होना शुरू हो गई है। चाश बनाते हुए हम आंच को मीडियम रखेंगे। इस स्टेज पर हम चम्मच लगातार हिलाते रहेंगे ताकि चाश जले ना। पाँच मिनट तक हम ऐसे ही चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हमारी चाश गाढ़ी होना शुरू हो गई है। जब हमने चाश बनाना शुरू की थी तो बहुत ज़्यादा बबल्स और बहुत ज़्यादा झाग थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बबल्स बहुत कम हो गए हैं। बबल्स अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और हमारी चाश गाढ़ी हो गई है। हलवा बनाते हुए हम चाश को थोड़ा गाढ़ा रखते हैं, लेकिन गुड़ वाले चावल या जर्दा बनाते हुए चाश को हम थोड़ा पतला रखते हैं। चाश हमारी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चावलों को चाश में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप बहुत ही एहतियात से चावलों को मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे ना। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें गरी और मेवा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें बादाम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चावलों को मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप चावलों को बहुत ही एहतियात से मिक्स कीजिएगा ताकि चावल टूटे ना। अब हम 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। इस स्टेज पर हम आंच को मीडियम रखेंगे। गुड़ वाले चावलों को दम देने के लिए हमने तवा गरम कर लिया है। अब इस पर हम पतीला रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपड़ा लगाकर अब हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे। अब हम इस पर कोई भी वज़नी चीज़ रख देंगे ताकि स्टीम वेस्ट ना हो और हमारे चावलों को बहुत ही अच्छी तरह से दम आ जाए। स्टार्टिंग में हम आंच को थोड़ा तेज़ और फिर बाद में बहुत ही स्लो रखेंगे, जैसे दम पे रखते हैं। दो मिनट के लिए हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे। 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को बहुत ही स्लो कर देंगे, जैसे हम चावलों को दम देने के लिए रखते हैं। हमारा दम आ चुके हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह देसी घी और गुड़ की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं, बहुत ही खिले खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आपके सामने इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
گڑ والے چاول ہمارے کمپلیٹ ریڈی ہو چکے ہیں۔ گڑ والے چاول پنجاب کی بہت ہی مشہور ڈش ہے۔ پنجاب میں گڑ والے چاولوں کو بہت ہی شوق سے بنایا اور کھایا جاتا ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ اس میں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ایڈ کرنا چاہیں، میوہ جات ایڈ کرنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کے کیسے بنے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، خوش رہیں اور اپنی فیملی کو بھی خوش رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک مزیدار ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فیملی کوکنگ HPS کی طرف سے اللہ حافظ۔